حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا تھا اور یہ چیونٹی وادی نمل میں اپنی ہمجولیوں کے ساتھ وہاں تلاش رزق میں گھوم پھر رہی تھی. تو جو ہی لشکر آتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنی ہمجولیوں کو کہا، جس کی حکایت قرآن نے کی ہے، کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے. کئی میل دور سے چیونٹی کی اس آواز کو حضرت سلیمان نے سنا. قرآن بتاتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اور اس چیونٹی کی اس بات کو سن کر پیغمبر کے چہرے پہ ہنسی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی کہ یہ کیا بول رہی ہے. اللہ اکبر. چیونٹی کو پکڑ کے کان کے پردے پہ بھی ڈال دو تو آپ پھر بھی نہ سمجھ پائیں کہ وہ کیا بول رہی ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر کی شان یہ ہے کہ کئی میل دور سے وادی نمل میں بولنے والی چیونٹی کو جو بول رہی ہے وہ بھی سن رہے ہیں اور اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں. یہ پیغمبر کی شان ہے. کبھی بھی پیغمبر کو اپنی ذات پہ قیاس کرنے کی غلطی نہ کریں. نہ پیغمبر ہمارے جیسا ہے نہ ہم پیغمبر جیسے. ایک شخص نے روزہ رکھ لیا تو گرمی تھی، چلاتی دھوپ تھی، تو وہ بے ہوش ہو گیا. تو لوگ اس کے اوپر کپڑا تان کر کے کھڑے تھے سائے کیے ہوئے. تو حضور گزرے تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ اس نے روزہ رکھا تھا تو اس کی وجہ سے یہ نڈھال ہو گیا. فرمایا کہ اس کو کس نے کہا تھا روزہ رکھا؟ وصال کا روزہ رکھا. وصال کا روزہ ایک روزے کے بعد پھر اسی پہ تسلسل کے ساتھ دوسرا روزہ. تو کہا حضور آپ جو رکھتے ہیں. تو اس نے بھی پھر دیکھ کے رکھ لیا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟